من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى في مقام اخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وحيدي حفظ الله ناظرین اجلاس برادر فاضل جناب مولانا محمد زبیر برادران اسلام بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں میری ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی ماہر عبداللہ بن مسعود سے تحفیظ قرآن کریم کے جلسے، اس کے بعد مختلف تعلیمی سرگرمیاں اس ادارے کے تحت انجام پاتی رہی ہیں، دستار سجنے والی ہے۔ میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کے روشن مستقبل کی دعا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے بہت خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہر لحاظ سے خیر و برکت کا ذریعہ دے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کے والدین اور ان کے سرپرستوں کو جنہوں نے اس موجودہ مادیت کے ماحول میں اپنے بہت ساری باتیں ہمارے علماء کرام نے بیان کی ہیں، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں ان والدین کو، ان سرپرستوں کو بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ معہد عبداللہ بن تین، خاص طور سے معہد عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ کرام جن کی محنت اور قد و کاوش سے ہمارے 11 بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، میں انہیں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، بہت مبارک بات کا مستحق سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قریب ان کے سروں پر دستار سجائی جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بچے معہد عبداللہ بن مسعود کے مؤسس اور بانی مولانا منصور مدنی سے لے کر کے اس ادارے کے سب سے کمتر درجے کے ملازم جو انہیں کھانا بنا کر کے کھلاتا ہے یا کھلاتی ہے، جو بھی ہو، ان کے ٹوائلٹ کی جو صفائی کرتی ہے یا صفائی کرتا ہے، یا جو آدمی ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کا انتظام و انصراف کرتا ہے، یہ سارے لوگ انشاءاللہ اجر کے اندر شریک ہیں اور سارے ان حفاظ کو تیار کرنے میں سارے لوگوں کا اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا رول ہے، اپنا اپنا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے اور اس ادارے کے مخلص کارکنان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ۔ ایک بات میں اور کہوں گا اس حوالے سے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب معجزہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس حدیث کو پڑھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی کی شکل میں ہے، یہ وحی ہے، وہ وحی اللہ رب العالمین نے میری طرف کی ہے۔ اللہ کے ان پہلوؤں میں ایک بہت واضح پہلو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا اور اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا آسان بنا دیا، اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے۔
یہ قرآن کا اعجاز ہی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس بچے کو عمر میں سمجھتا ہوں میرا اپنا اندازہ ہے 10 سے 12 سال کے درمیان اور کم شیخ فرما رہے ہیں کہ اور کم یہ قرآن کا معجزہ ہے اور معجزے کا یہ اظہار ہے یہ لڑکا اس عمر میں اس نے 30 پارے کا قرآن 114 سورتوں والا قرآن 6666 آیتوں والا قرآن اس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا یہ قرآن کا جیتا جاگتا اعجاز ہے یہ بچہ اور جیسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے بہرحال یہ چند باتیں اپنے اور چند باتیں میں اپنی ماں اور بہنوں سے اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک خاتون کے لیے ایک عورت کے لیے سب سے بڑی دولت علماء جماعت کے چوٹی کے صف اول کے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہے جواہرات ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیزیں ہیں یہ چیزیں اگر لٹ جائیں ضائع ہو جائیں کوئی آپ سے چھین لے کہیں گم ہو جائے تو روپیہ دوبارہ مل سکتا ہے زیورات سونے اور چاندی دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں دھن دولت اوپر والا دے دے گا تو دھن دولت ایک بار پھر آپ کے حصے میں آ سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے اس پر سب کو یقین ہوگا سب میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر ہماری ماں کی ہماری بیٹی کی ہماری بہو کی ہماری بہن کی ایک مرتبہ عصمت لٹ جائے تو اللہ کی قسم قیامت تک یہ دولت اس کو واپس نہیں ملے گی عصمت کی عفت کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے ہمارے مذہب اسلام اپنے خواتین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے آج ہی کے دن آج 8 تاریخ ہے 8 مارچ ہے دنیا کی بہت ساری خواتین ایک سلوگن لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں نعرہ لگاتی ہیں مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی غور سے سنیے گا میرا جسم یہ انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے یہ نہایت غلط نعرہ ہے نہ یہ جسم ہمارا ہے نہ مرضی ہماری چل سکتی ہے ہم نے اس جسم کو خود نہیں بنا لیا ہے اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے یہ جسم جس نے آپ کو جسم عطا کیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا کیا ہے جس نے آپ کو خوبصورتی عطا کی ہے اسی کی مرضی بھی آپ کے اوپر چلے گی آپ یہ کہہ کر کے کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی یہ اپنے عہدے سے آپ اپنے فرض سے آپ کو برا نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں کہنا ہے چاہتا ہوں یوم خواتین کے اس دن خاص طور سے خواتین کے لیے جو خاص دن منایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت سے میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پیغام دوں اور پیغام یہ ہے
کہ وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے، اور عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے ہمارے مذہب اسلام نے بڑے بنیادی اصول بنا دیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں کا کام شاپنگ کرنا نہیں ہے، بازار کرنا نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ بن کر کے اپنے گھروں کے اندر رہیں، گھروں سے نکلنا بند کر کے بہت زیادہ بلا ضرورت شاپنگ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اگر آپ بازار میں نکلیں گی، بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، مردوں اور عورتوں کا میل جول ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، تو آپ کی عصمت اور آپ کی عفت اور آپ کی عزت کو خطرات ہے۔ آج یوم خواتین کے موقع پر یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، خواتین کی بے آبروئی کی جا رہی ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ شاید ہمارے اس پیارے دیش بھارت کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جبکہ ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں کیسز ریپ کے، بلاکار کے اور عصمت دری کے اخبارات میں چھپتے نہ ہو، اور جو چیزیں اخبارات میں نہیں آ پاتی ہیں، میڈیا ان کو کور نہیں کر پاتا ہے، وہ چھپی رہتی ہے ان کے علاوہ۔ میرا مشورہ اسلام عورت کی عصمت کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اگر عورت اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اختیار کر لے، گھر سے بلا وجہ نہ نکلے، پردے کا اہتمام کر لے جائے، مردوں اور عورتوں کا باہم اختلاف نہ ہونے پائے، چاہے تعلیم کے نام پر یا تعلیم کے علاوہ کسی اور نام پر، تو ایسی صورت میں عورت اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان احکام کو ذکر کیا ہے، وقت بالکل اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ میں صرف پوری پوائنٹس چند باتیں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں سے باہر بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا يخرجن بغیر ضرورت شرعیہ، شرعی ضرورت کے بغیر کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر نہیں آئے۔ گھر یہی اس کا مرد ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا پھیڑ نہیں ہوگی، تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا، تمہارے اوپر جملے نہیں کسے جائیں گے، تمہارے ساتھ ریپ کے معاملات نہیں ہوں گے۔ یہ پردہ یہ مسلم بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اور آج جس طریقے سے ہمارا مسلم سماج بگڑ گیا ہے، اس کے لڑکے بگڑ گئے ہیں، لڑکیاں بگڑ گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میری عمر 60 سال، آج سے 50 سال پہلے کے بھارت کو میں دیکھتا ہوں، اپنے گاؤں کو دیکھتا ہوں، اپنے گاؤں میں ہندو مسلمان عورتوں پر ہماری نظر جاتی ہے، تو جہاں مسلمان عورتیں اگرچہ نقاب کا استعمال بہت زیادہ تو نہیں کرتی تھی، لیکن تہذیب، شرافت، گھونگھٹ نکال کر کے چلنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں میں پایا جاتا تھا۔ اور آج بھی ان کے جو معزز گھرانے ہیں، ان گھرانوں کے اندر یہ روایت برقرار ہے، ان کے گھر کی بہو بیٹیاں گھونگھٹ نکال کر کے چلتی ہیں، گھونگھٹ نکال کر کے اپنا سارا کاروبار کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک پردے کا انتظام و اہتمام کرتی ہیں۔ اس پردے کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنا، گھر سے باہر نکلنا ہی پڑ جائے۔ ہمارے قرآن نے گھر سے باہر نکلنے کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ جب باہر نکلو تو اپنے پاؤں زمین پر مار کر کے مت چلو کہ تمہاری خفیہ پوشیدہ زیب و زینت کی چیزیں آرائش و زیبائش کی چیزیں بنا سنگار کی چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے حکم دیا وقار کے ساتھ چلو، سکینت کے ساتھ چلو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر وہاں مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی، مرد بھی نکل پڑے، عورتیں بھی نکل پڑی، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو گیا، مل جل گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، عورتوں سے کہا کہ مردوں کو نکل جانے دو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ گھر سے باہر نکلنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، اسکول جانا ہے، کسی اور جگہ سے جانا ہے، ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، کہیں جانا ہے، رشتے میں جانا ہے، بہت وقار کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ راستوں کے کنارے سے چلو۔ آج ہم اپنے بازاروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں بڑی بازار میں رہتا ہوں اور میرے روز کے معمولات میں شامل ہے کہ شام کو عصر کے بعد سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے، روزمرہ چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہوں۔ سر شرم سے جھک جاتا ہے جب نقاب پوش خواتین کی ایک بڑی تعداد، جن کی تعداد بسا اوقات مردوں سے زیادہ بازاروں میں ہوتی، یہ سونے اور گہنے کے اور کپڑے اور زیورات کی دکانوں سے لے کر کے اب آلو اور گوبھی اور پیاز یعنی سبزی منڈی تک پہنچ گئی، اور سبزی منڈی سے ہوتے ہوتے یہ گوشت مچھلی کی دکان گھر کہاں جائے جاتے ہیں؟ یہ گھر کے مردوں کا کام ہے بازار کا۔ تو میرے بھائیو، اس پر ہمیں اولاد کو نظر رکھنی چاہیے، اختلاط سے بچانا چاہیے، اور کوئی بھی خاتون اپنے آپ کو سینٹر کر کے نہ کسی قسم کا عطر لگا کر کے، سینٹ لگا کر کے، اسپرے کر کے نہ۔ یہ قرآن کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو، قرآن میں ہدایت موجود ہے، نبی کی بیویوں کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے ہدایت موجود ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ بہت بے تکلف ہونے کی ضرورت ہے، بڑے حساب سے اپنی ضرورت کی بات کسی سے کہنی ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ کچھ لین دین کرنا ہو، نبی کی بیویوں کے حوالے سے، ہماری ماؤں کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ، ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے، کچھ لینا ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، فرض ہے کہ پیچھے سے ان سے مانگنا ہے۔ آج ایک بڑا فتنہ ہماری ماؤں بہنوں میں، ہمارے گھروں میں بڑا فتنہ پیدا ہے۔ مرد عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتوں کا اسٹائل ہے جاتا ہے، اور عورتیں مرد بن رہی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کریں، اور ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو اپنی وضاحت، اپنے لباس، اپنے چال ڈھال، اپنے طور طریقے سے وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ خلوت سے ممانعت آئی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیتن رجل عند امرأۃ الا ان یکون ناکحا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ ہو، تنہائی میں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ برائی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ سارے راستے ہمارے مذہب اسلام نے بنائے ہیں۔ اور ایک آخری بات اس حوالے میں آپ لوگوں سے مشاہدہ سب تک کو سمجھا کہ بچہ جو بھی ہو، جب وہ بالغ ہو جائے، سرکاری عمر کے حساب سے بالغ ہو جائے تاکہ گھر بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر شادی بیاہ میں تاخیر مت 30 سال کے ہو جاتے ہیں، 35 سال کے ہو جاتے ہیں، کنوارے بنے بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر، بچیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں بہت سارے گھروں میں۔ یہ برائی اور فتنے کی جڑ ہے، اس لیے ہمارے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہمارے مذہب اسلام نے بتائے ہیں، وقت ہوتا تو میں زیادہ تفصیل سے بتاتا، بس میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے قرآن میں اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہدایات موجود ہیں، اگر ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں اور ہمارے اس بھارت ورش کے اندر رہنے والی ساری ناریاں، ساری خواتین، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر ان اصولوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عصمت دری، بلاکار اور ریپ کا ایک واقعہ بھی یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔